बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर बैदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इतने 22-23 महीने। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ के। नाज़रीन, आज बहुत ही सख्त भी होगा मेरा ख्याल है, बिकॉज़ इसमें बड़ी मैं कंट्रोवर्शियल बातें भी करूँगा। शेर अफ़ज़ल मरवत और पार्टी के अंदर जो बयानात हैं उसके मुतालिक बात होगी। अ, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है उसके मुतालिक, इमरान के केसेस के मुतालिक चंद डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी बात होगी। पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मुतालिक बात होगी और बहुत कुछ होगी। और इस पर दावत दी है जनाब आपके बहुत ही हरदिल अज़ीज़ जनाब डॉक्टर ज़फ़र मांगी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम हैदर, और मेरी तरफ से आपके नाज़रीन और सामीन को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सर, मैंने जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में सुना होगा, मैं सबसे पहले ये सुनाना चाहता हूँ अपना सलमान अकरम राजा से एक छोटे-सा इक़्तिसाब हुआ था इसके वसीम बदामी के इंटरव्यू में कि ये पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, ये पार्टी के डिसिप्लिन के तहत रहेंगे कि नहीं रहेंगे अगर ये इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो, ये वो उनका ज़रा सुनिएगा। सर, ये मैं बताना ये चाह रहा था, इससे हम बात कर लेते हैं, मैं चेक कर लूँगा कि साउंड क्या है। सर, ये कह रहे थे कि अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और सिंबल आपका जो मर्ज़ी हो, लेकिन आपने जो टिकट अपना जमा कराया था, उसके ऊपर लिखा था मैं तहरीक पीटीआई का मेंबर हूँ, तो आप पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद रहेंगे, चाहे आप इंडिपेंडेंट भी इलेक्ट हों। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी जो मखसूस नशिस्तें हैं, वो आपको मिलेंगी? कहती हैं, वो मिलनी ज़रूर चाहिए। तीसरा सवाल बदामी का था, क्या आपने की जो रिव्यू पिटीशन फाइल की है बल्ले के निशान के लिए, उससे कोई फ़ायदा होगा? उसमें उसने दो टोक जवाब दिया कि बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये बिल्कुल फ़िज़ूल है। जी सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ये जो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं जो एज़ इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं, बल्कि कुछ इलाकों में तो उन्होंने उनसे कुरान पर भी हल्फ़ लिया है। लेकिन देखिए, बुनियादी मसला जो है ना पाकिस्तान में, वो ये है कि मुझे बहुत अफ़सोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। देखिए ना, जब जब आपके पीएमए में जब कैडेट्स पास आउट होते हैं, तो वो भी तो हल्फ लेते हैं, वो अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जानकर। क्या हशर कर रखा है उन्होंने? आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या किसी भी कोर्ट के जजेस को, वो भी जब कोई हल्फ लेते हैं, वो भी अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जानकर हल्फ उठाते हैं। लेकिन क्या हरकतें ये लोग कर रहे हैं? तो ये जो लोग हैं, ये सियासत में आते हैं, जब वो पार्लियामेंट में चले जाएँगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि लोग जो है ना, वो हमेशा अपने प्रिंसिपल्स को, अगर उनके कोई प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स को वो पर्सनल इंटरेस्ट पे कुर्बान कर देते हैं। किसी को पैसा दे दिया जाता है, किसी को धमकी दे दी जाती है, कुछ कुछ लालच दे दी जाती है कि जी आपको हम मिनिस्टर बना देंगे, फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो बिकाऊ माल बन जाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ लोग जो हैं वो साबित कदम रहेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इतने सारे लोग जितने भी इलेक्ट हुए उसमें पार्लियामेंट में, और पहली तो बात ये है कि इलेक्शंस होंगे भी या नहीं, पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि बिलफ़र्ज़ हम अस्यूम करते हैं कि इलेक्शंस हो जाते हैं। हुँ, कितने सारे पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इलेक्ट होने दिया जाएगा, ये भी एक हुँ, मसला है। अच्छा, हम उसको भी छोड़ दें, क्योंकि ठीक है भई, बहुत सारे वो इलेक्ट हो गए हैं, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में आएँगे उस वक़्त जो हुँ, है ना, फिर वो जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, ब्राइबरी, करप्शन, इधर-उधर किसी को कहा कि जनाब हम आपको मिनिस्टर बना देंगे, किसी को हुँ, कहें कि इतने सारे हुँ। पैसे दे देंगे, ये कर दे, ये अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये जो ज़हन है ना, ये बहुत ज़्यादा राइज है, और ये बिलख़ुसूस पॉलिटिक्स में ये बहुत काम करता है। तो आपका क्लियर व्यू ये है कि चाहे कुरान मजीद पर जो एक आदिल राजा ने बड़ी ज़बरदस्त एक तजवीज़ दी थी कि जी सारे पीटीआई के जो नामज़द कैंडिडेट्स हैं, बाय द वे अभी तक नामज़द कैंडिडेट्स की हतमी जो लिस्ट है वो जारी नहीं हुई। गौर अली खान ने कहा है कि वो जब जारी होगी वो हमारी वेबसाइट पे होगी। सिर्फ वो लोग हैं जो कि पीटीआई से अपने आप को मुंसलिक करें। इस वक्त हर तो नहीं लेकिन काफ़ी हलकों में 3-3 4-4 लोग कह रहे हैं कि जी हम हैं, हम हैं, हम हैं। तो आपका कहना ये है कि ये कुरान मजीद पर ये बंदे वीडियो भी बना के, कुरान पे दिखा के, हाथ रख के हल्फ उठाएँ
اور وہ حلف جو ہے ریکارڈ ہو کہ پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ بھی چلا جائے، اور ان میں سے اگر کوئی الیکٹ بھی ہو جائیں یہ پھر بھی اس سے منحرف ہو جائیں گے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے اللہ، سب یہ کریں گے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ انفارچونیٹلی میجورٹی لوگ کریں گے، کیونکہ انفارچونیٹلی وہاں پر کیریکٹر نہیں ہے لوگوں میں. دیکھیے اگر لوگوں میں کیریکٹر ہوتا نا تو ابھی تک یہ پاکستانی عوام جو ہے نا نکل کر یہ جو غنڈے ہیں جو اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں ان کی ایسی کی تیسی کر دیتے. کیوں نہیں نکلے ہیں ابھی تک؟ یعنی دیکھیں نا ہمارے پروگرام کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے اعتراضات اٹھائے کہ جی آپ لوگ تو باہر بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں، یہاں پاکستان میں آ کر کرو، تم یہاں آ کر ان کا مقابلہ کرو. جس کا جواب ہم نے دیا تھا کہ بھئی دیکھیے عمران خان بیچارہ تو جو ہے اپنی آرام کی زندگی، اچھی فیملی اس کی تھی بیچارے کی، بالکل وہ آرام سے رہ رہا تھا. وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آیا، اس نے پاکستان کے عوام کی خدمت کی. یعنی اقتدار میں آنے سے پہلے اس نے 3 کینسر ہاسپٹلز بنائے، ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی بنائی. پھر جب اقتدار میں آیا جو سہولتیں عوام کو فراہم کی، ہیلتھ کارڈ اور کیا کچھ عمران خان نے نہیں کیا. آج جب وہ جیل کی صعوبتیں جھیل رہا ہے اکیلے، تو کیوں نہیں یہ لوگ نکلتے اس کی خاطر؟ کیا ان کو ہو گیا ہے؟ یعنی ان کا ایمان کہاں پر ہے؟ کیا وہ صرف چاہتے ہیں کہ جی جب وہ اقتدار میں آئے ہمیں بس مراعات دیں تو ٹھیک ہے ہم خوش ہیں، ورنہ بس ہم نعرے بازی لگائیں گے، ادھر ادھر جھنڈے ہلائیں گے، لیکن اس سے آگے ہم نے کچھ نہیں کرنا. سر دیکھیے یہ جو آپ نے نعرہ بازی کی بات کی، میں لیٹ یو فنش، بٹ میں یہ جو مروت کی بات آج کرنا چاہتا ہوں آخر میں کروں گا. یہ جو نعرہ بازی اور بڑا جوش اور ولولہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو گھسپیٹیا آئی ایس آئی کا بیٹھک کرواتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ بات کریں نا یہ اس کی تائید ہے. خیر نہیں وہ ہم بعد میں کریں گے، اینڈ میں کریں گے. آپ اپنے کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نعرے مار لیں اور باہر نکل جائیں، اور بس اسی طرح جو ہے نا کہ بھی آپ ادھر ادھر وہ کر رہے، مثلا کسی ریلی میں شامل ہو جائیں، بس آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. یہ نہیں ہے جناب، اس سے کام نہیں ہوگا. دیکھیے میں جس بات پر بار بار زور دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے پاکستان میں یہ ٹوٹلی ناقص ہے. نہ صرف ناقص ہے بلکہ یہ اللیگل ہے. اس نظام سے ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی میں بھی اس بات پر کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی نظام کے تحت الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ الیکشن لڑ بھی. میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ میں یہاں پر ہمارے سامعین یہ نوٹ کر لیں کہ اگر لیٹ سے پی ٹی آئی کے میجورٹی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کر آ گئے، اسیوم کر لیں کہ جناب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، پی ٹی آئی نے دوبارہ حکومت بنا لی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں، میں بات کر رہا ہوں فوجی جرنیلوں کی اور ان کے جو وہ ہیں ایجنٹس ہیں جوڈیشری میں، پولیٹیشنز میں، بیوروکریسی میں، پولیس میں، ہر لیول پر جو ان کے ایجنٹس ہیں، کیا ان کو وہ ڈیفیٹ کر سکیں گے اس سسٹم میں رہتے ہوئے؟ نہیں کر سکتے. کیونکہ دیکھیے اگر آپ کے اس نظام کے تحت اس قسم کے گندے لوگ چیف جسٹس بن سکتے ہیں نا، تو سمجھ لیجئے کہ جناب اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور یہ باجوہ جیسا گھٹیا افسر جو کہ کرنیل سے بھی شاید اوپر نہ جاتا، اور عاصم منیر جیسا غلیظ انسان کبھی فوج کا آرمی چیف نہ بنتا. بالکل ایگزیکٹلی دیکھ لیجیے، کیونکہ یہ سسٹم ہے جو ان کو الاؤ کرتا ہے اوپر آنے کے لیے. دیکھیں نا آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں سر ایک سوال پوچھ ضرور ضرور. سوال یہ ہے کہ سسٹم نہیں اجازت دے گا، اور چاہے یہ 2/3 بھی آ جائیں، 100% بھی آ جائیں، 3/4 بھی آ جائیں، یہ اگر مفروضہ مان لیا جو کہ میں مانتا ہوں، تو پھر کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا لوگوں کو نکل کر قربانیاں دینی پڑیں گی، اس فوج کو ڈیفیٹ کرنا پڑے گا. اس فوج کو، اس کے متعلق ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پاکستان کو اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس ایک عادل کی بھی ہو. کیونکہ دیکھیں یہ اس وقت 7.5 لاکھ فوج ہے پاکستان کی، تقریباً 50% بجٹ یہ ملک کا کھا جاتے ہیں. اچھا، جبکہ 7.5 لاکھ فوج جو ہے، جو پاکستان کا ابدی دشمن جو ہے انڈیا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو آپ کو اتنی بڑی فوج پہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
बना रखे फिर जब आप 7.5 लाख से उनका मुकाबला नहीं कर सकते, या तो कहें कि जी हमने इस फौज को डबल करना है, आप डबल भी कर लें तो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उसके लिए पैसे कहाँ हैं? तो अगर 7.5 लाख की फौज नहीं कर सकती तो इस फौज को आधा कर दो, सीधा साधा है। ये क्लियर कर दें इंडिया को कि जनाब अगर तुमने हम पर चढ़ाई की ना तो हम अपने न्यूक्लियर ऑप्शन अस, को इस्तेमाल करेंगे, अस, सीधी सादी बात है, कुछ नहीं। असल असल में सर मसला सारा बात आ जाती है कि मसले का हल हमें पता है, लेकिन उस हल तक पहुंचने का जरिया क्लियर नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं, और मैं बड़े मोहतात अंदाज से कहना चाहता हूं पब्लिकली कि कल को फिर ये कहेंगे, वो एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि ये आदिल राजा और हैदर मेहदी जो है ना 9 फरवरी को एक और 9 मई की कॉन्स्पिरेसी करना चाह रहे हैं। तो ना हमने 9 मई की थी, ना 9 फरवरी की कर रहे हैं। 8 फरवरी। सिर्फ इसका 9 फरवरी ना, 8 फरवरी के बाद वो कह रहे हैं जब इलेक्शन, तो ये आदिल राजा जो है फिर कौम को कह रहे हैं कि बाहर निकलो और जलाओ, घेराव करो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ और आप ये कह रहे जी, हैं। इफ देखिए आई बात कैन यूज, जी बोले सर। बात ये है ना कि अ, हम अगर तारीख का मुताला करें तो हमें मैंने तो कोई भी सिचुएशन नहीं देखी जिसमें कि किसी भी काबिज ग्रुप ने वॉलंटरली जो है पावर को छोड़ा हो, किसी ने भी नहीं। मतलब कि उनको तो हमेशा पकड़कर जबरदस्ती फेंकना पड़ता है पावर से, तभी वो मुमकिन होता है। ये हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी यही सबक मिलता है। आप तारीख में उठाकर देख लें, देखें ना जब वो क्यूबा में तकरीबन कोई 20 के करीब लोग थे यार, जब उन्होंने अपनी जिद्दोजहद शुरू की थी, वाकई फिडेल कैस्ट्रो ने 20 लोग, 1953 में 20। उन्होंने अपनी तहरीक शुरू की थी। वो बटिस्टा जो था, अमेरिकन एजेंट जो अमेरिका ने बिठाया हुआ था, उनको 6 साल लगे, लेकिन 6 साल के बाद उन्होंने उसको उठाकर बाहर फेंका और क्यूबा को आज़ादी दिलाई। अभी भी 60 साल तक क्यूबा जो है 11 मिलियन की आबादी है, डट कर खड़े हुए अमेरिका के खिलाफ। लेकिन उसके लिए कमिटमेंट की जरूरत है, उसके लिए कुर्बानियां देने की जरूरत है। पाकिस्तान के तो 25 करोड़ अवाम हैं, पता नहीं कि ये इन लोगों को क्या हो गया कि भी कहते नहीं जी भाई आप ही आकर कुछ करें हमारे लिए, मतलब कि हम तो बस बैठे हुए हैं। तो ये इससे काम नहीं चलेगा भाई। देखिए अगर आप उस मुल्क को बचाना चाहते हैं, उस मुल्क को तरक्की करने देखना देखना चाहते हैं, तो उसके लिए न सिर्फ जिद्दोजहद करनी पड़ेगी बल्कि उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, मतलब कि लोग जो हैं वो जिसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। आपको तशद्दुद की जरूरत नहीं है, आप वो कर दें ना, वो इनसे कोऑपरेट करना छोड़ दें। मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, रास्ते बंद कर दें, ना चलने दें इसको। ज़ाहिर है कि उस पर वो लोग जो हैं जो जो असल वो हैं इक़्तिदार पर काबिज़ हैं, जिनकी सारी मनमानी होती है, ये सब फैसले करते हैं, वो तशद्दुद तो ज़रूर करेंगे, लेकिन किस वक़्त तक, किस हद तक जाएँगे? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इस पर डिस्कशन की ज़रूरत है, इस पर क्लैरिटी की ज़रूरत है। और लेकिन बार-बार जब मैं बात करता हूँ ना कि इस निज़ाम से हमें किसी खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए और ना हम कोई खैर की तवक्को कर सकते हैं। अब इलेक्शन के बाद भी क्या क्या वो होगा, मतलब कि आप अगर लेट्स से कि ये अपने उसके पसंद की एक हुकूमत कायम कर लें, क्या पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा? कहाँ तक जाएगा? मतलब कि जो जो पाकिस्तान ने अभी 2024 में जो इंटरेस्ट पर, डेट पर जो इंटरेस्ट पे करना है वो $24 बिलियन है। सर अगर वो डेफिसिट और ये फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस कम हुई ना, तो ये 27 से 28 बिलियन भी हो सकता है। बिल्कुल। और ऑलरेडी रेमिटेंसेस जो हैं $4 बिलियन कम हो गई हैं 2023-22 से। तो मतलब कि देख लें कि ओके। ऑलरेडी रेमिटेंसेस कम हुई हैं, क्योंकि लोगों को इस सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं है, कोई एतबार नहीं है। और वो मुख्तलिफ हीले बहाने उन्होंने बनाए हैं कि जी वहाँ पर सऊदी अरेबिया और यूएई में जो है ना इन्फ्लेशन हो गई है, प्राइसेस बढ़ गए हैं, लेकिन ये बात नहीं है। एक्चुअल बात ये है कि वहाँ से जो लोग रेमिटेंसेस भेजते हैं उनको इस सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं रहा है। और बल्कि आप देखेंगे कि रेमिटेंसेस और भी कम होंगी, एक्सपोर्ट्स तो वर्चुअली स्टैंड स्टिल पे हैं। जब मतलब अरे कि एक्सपोर्ट्स के साथ एक और बताता चलूँ, जो एक्सपोर्ट्स हो भी गई हैं ना, ये परसों की खबर है कि ऑफिशियली बताया गया है कि $1 बिलियन जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हासिल हो चुकी हैं, वो एक्सपोर्टर ने वापस पाकिस्तान नहीं मंगाई। अनऑफिशियली मुझे बताया गया है कि ये 3 बिलियन है। मतलब आपका अपना एक्सपोर्टर जो बेच चुका है माल, पैसे भी ले चुका है और अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोपियन बैंकों में है, वो वापस रिपैट्रिएट नहीं कर रहा है।
बिल्कुल, देख लें तो ये मतलब कि जो सिचुएशन है, ये साफ़ इस बात की निशानदेही करती है कि इन लोगों का भी इस सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं है, हालाँकि वो इसी सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। वो इसी से मतलब कि अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब ये सिचुएशन होगी तो जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो तो अपने खून पसीना करके मेहनत मज़दूरी करके पैसे कमाते हैं, अपने लवाहिकीन को भेजते हैं उनकी देखभाल के लिए वग़ैरह, तो वो क्यों फिर भेजें? तो सर बस ठीक है, इसको इस हिस्से को इस पर कंक्लूड करके अगले हिस्से पे चलते हैं। ये क्लियर है कि ये निज़ाम पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। ये भी क्लियर है कि किसी भी इलेक्शन या एवोल्यूशनरी प्रोसेस से ये निज़ाम नहीं जाएगा। कोई काबिज़ टोला अपना ताकत नहीं छोड़ता। सिर्फ एक ही तरीका है जो हमें तारीख बताती है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारी उनकी सीरत, उनकी ज़िंदगी, हमें इस्लाम की तारीख बताती है कि जब तक आप एक ज़ालिम माशरे को, ज़ालिम काबिज़ टोले को जबरन ताकत से नहीं उठा के बाहर फेंकेंगे, ये सिस्टम नहीं जाएगा। वो कैसे होगा, कौन करेगा, कितने अरसे में होगा, उसका हम नहीं कह सकते। ये इट इज़ एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर है। और इसी से मैं बात जोड़ूँगा सर, जो मेरा जो इश्यू है शेर अफ़ज़ल मरवत के साथ। मेरा इश्यू शेर अफ़ज़ल मरवत के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा, शेर अफ़ज़ल मरवत की बात इसलिए कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा खौफ है ना सर आसिम मुनीर जर्नैलों को, वो ये है कि पाकिस्तान के नौजवान सड़कों पे उमड़ आएँ और इतना ज़्यादा ताकत का मुज़ाहिरा करें कि इनके जो ये जो इनका निज़ाम है, ये उखड़ जाए। ये उससे, सिर्फ़ उस चीज़ से इनको खौफ़ है। उन्होंने इस आदमी को, और मैं अब साहब आपको गारंटीड बता रहा हूँ सर, उन्होंने इस आदमी को ढूँढा, फज़ल रहमान ने इसको पेश किया कि जी ये बड़ा ये ज़बरदस्त शोला बयान मुकर्रर है। इसको जुलाई में 2022 में पार्टी के अंदर घुसेड़ा गया। असद कैसर ने इंट्रोड्यूस कराया इमरान के साथ। असद कैसर वही आदमी है, अभी तो लड़ रहा है पीटीआई के टिकट पे, कि लेकिन जब खट्टक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पार्टी के खिलाफ गालियां दी थी, ये साथ बैठा हुआ था और इसने कहा मैं तो वैसे ही बैठा हुआ हूं, चलें वो छोड़ देते हैं। इस आदमी का इस वक्त दो इसको मकासद दिए गए हैं सर, ये भी मैं आपको अंदर की, इसको है कि जो पख्तून यूथ है ना, पठान नौजवान जो बड़ा जोशीला है, जिससे ज्यादा डर है, खौफ है आसिम मुनीर और जर्नैलों को, उसको काबू करें कि उनका गुस्से को, ये कुछ वो स्टीम इनकी जो है ना, गुस्से को इजाजत दे। तो इसलिए सिर्फ ये वाहिद बंदा था जिसको कन्वेंशन करने की इजाजत दी गई। मुराद सईद का तो बाल भी हमने नहीं देखा। और इसको सिंध में भी इसीलिए भेजा गया है, कराची में, कि वहां भी ये पठान यूथ है। सर मैं एक बात बताता हूँ, पार्टी के अंदर मैंने जब कहा था कि पार्टी कब्जा हो जाएगी, तो पार्टी कब्जा करने के यही तरीके ना, कि आप एक ऐसे बंदे को ऊपर करें कि लोग पार्टी के अंदर भी समझें कि ये बड़ा जबरदस्त लीडर है। तो इस तरीके से शेर अफजल मरवत को इन्होंने पार्टी के अंदर घुसाया है। पार्टी के अंदर बहुत पब्लिक अब झगड़ा शुरू हो गया। वो और बात है कि उसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जो आपने बात की है ना, कि जब ये नौजवान के सड़क आने से इतना खौफ है फौज को, आसिम को, जर्नैलों को, कि इसको, शेर अफजल मरवत को ये काम दिया गया कि तुम इनकी जो भाप है, इनका जो गुस्सा है, उसको निकालो, कन्वेंशन करो, जितनी मर्जी गालियां देनी है, जिसको देनी है, तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे बस। सर ऐसे तो अगर किसी कुत्ते को भी भेज दे तो उसको भी ना अरेस्ट करे तो वो भी रैली कर ले। देखिए ये बात बड़ी आम है। मुराद सईद को क्यों नहीं करने देते रैली? सर मुझे एक बता देना, मुराद सईद आए वो इससे 100 गुना ज़्यादा बड़ी रैलियाँ कर दे, उसकी तो ये जान के पीछे पड़े हुए हैं। ये लोगों को समझ आने चाहिए कि शेर अफ़ज़ल मरवत घुसपैठिया है पार्टी के अंदर। आई एम सॉरी मैंने थोड़ा-सा एक लंबा लिया है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है हाइलाइट करने का, इसलिए कि ये पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा आगे जाके। सर। जी, देखिए ना इस वक़्त जबकि इमरान खान जो है पिक्चर से ऑलमोस्ट कंप्लीटली आउट है, वो बेचारा जेल में सऊबतें झेल रहा है और उसको सारी इन्फॉर्मेशन भी बरवक़्त नहीं मिलती, तो ज़ाहिर है कि पार्टी के फैसले जो हैं और लोग फिर करते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि पार्टी में जो इस वक़्त डिसीजन मेकर्स हैं, जो उनकी कोर कमिटी है,
ان کو چاہیے کہ وہ کچھ رولز اور قواعد جو ہیں وہ مرتب کریں، اور جتنے بھی لوگ پارٹی کے حوالے سے بیانات دیتے ہیں ان کو اس کا پابند ٹھہرائیں، اور کہیں صاف طور پر کہ بھئی یہ رولز ہیں، تم نے اس کے تحت کام کرنا ہے، اور اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو تمہیں پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا، چاہے وہ پھر شیر افضل مروت ہو یا کوئی اور ہو۔ کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی بہت زیادہ پریشر میں ہے، اور ظاہر ہے کہ عمران خان جیسے کیرزمیٹک پرسنالٹی تو اب پارٹی میں ہے نہیں کہ وہ سب کو جو ہے ایک ہی اس پہ پیج پہ رکھ سکے، لیکن اگر کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز وہ اسٹیبلش کر لیں جس کے تحت وہ کام کریں تو پھر جو ہے یہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے پارٹی کو اس کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سر یہ بالکل آپ بہت صحیح فرما رہے ہیں، اور یہی ڈیمیج کرنے کے لیے شیر افضل مروت کو بھیجا گیا ہے۔ میں تو 2-3 مہینے سے شیر افضل مروت کو ایکسپوز کیا ہے نا، کہ یہ فضل الرحمان کے کہنے پہ اس کو آئی ایس آئی نے اسد کیسر کے تھرو پارٹی میں گھسایا ہے۔ لیکن حامد خان اور رؤف حسن اب کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی چپ رہے ہیں، یہ بھی 2-3 مہینے چپ رہے ہیں نا، دیکھتے رہے ہیں نا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، یہ اندر گھس گیا ہے بالکل، اور یہ ایسے ایسے بیان دے رہا ہے جن کا کوئی سر نہ پیر، الوی کے خلاف کہہ دیا رانگ نمبر، اس کو کہا ہے کہ تم نے کوئی نہیں کرنا۔ گور بھی کہتا ہے کہ جی وہ پارٹی کا ممبر ہے، حالانکہ اس کے پاس اب کوئی عہدہ نہیں ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ نہیں ہے، اس کو نہیں دیا ہوا، وہ عہدہ سے لے لیا گیا ہے۔ ان کو بھی اب خدشہ ہے کہ یہ پارٹی کو نقصان، یہ زہر سر، یہ ہلکا ہلکا زہر جو ہے نا، یہ جسم میں ڈال رہا ہے پارٹی کے، پارٹی کو توڑ رہا ہے۔ جو آپ نے یہ بات کی کہ یہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہی مقصد تھا عاصم منیر فوج کا، مقصد ہی یہ تھا کہ یہ اندر جائے گا، اس طرح انتشار ہوگا، لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے، پارٹی میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ سر اس سے پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیر افضل، لوگوں نے کہا جی وہ نکال تو لیتا ہے، یہ سر یہ ذرا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، نکال تو لیتا ہے، یہ سر شندانہ گلزار کی نا، دس از یہ ہے، ہاں جی یہ ہے جی شندانہ، یہ سر یہ اس کا کنونشن ہے سر کل۔ سر یہ اسی طرح چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کر سکتا ہے، اجازت ہے، وہ کر لے گا، ٹھیک ہے نا۔ شندانہ گلزار کمپرومائز نہیں ہے، مجھے پتا ہے، یہ جینوئن کنونشن ہے۔ شیر افضل مروت کا صرف 2 مقاصد ہیں کہ پٹھان یوتھ جو ہے وہ باہر نکل کے زور بازو سے، اس لیے کہ اس سے سب سے زیادہ خوف ہے ان لوگوں کو کہ اکھاڑ کے نہ پھینک دے سسٹم کو، اور دوسرا ہے کہ فوج کے خلاف جو ہے نا لوگوں کو نہ، لوگ جتنے زہر ہے، تو یہ پھر وہ نعرے لگواتا ہے کہ جی پاک فوج زندہ باد اپنے کنونشن میں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ادارے کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے فلانا۔ مجھے یہ بتائیں، ہم روز پوری جوڈیشری کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کے پورے جوڈیشل نظام کو گالیاں دیتے ہیں، پنجاب پولیس ایک گالی بن گئی ہے، پنجاب پولیس کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ادارے نہیں ہیں، ان کو ٹھیک ہے۔ یہ کون سی کوئی بڑی وہ جو ہے کوئی رات کی رانی ہے کہ ان کو نہیں ہے؟ دیکھیے سر، ادارہ تباہ ہوتا ہے جب اوپر غلیظ ترین لیڈرشپ آتی ہے، تو ادارہ تباہ ہو جاتا ہے، ان کے احکامات وہ مانتا ہے تو ادارہ تباہ ہو گیا۔ آپ اچھے لیڈر لے آئیں، ادارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ سر۔ بالکل صحیح ہے، بالکل، کیونکہ دیکھیے یہ جو سیکرٹ کاؤز بن گئے ہیں نا پاکستان میں کہ جی ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو جناب بالکل فرشتے ہیں، بالکل پیور ہیں، اور ان کے انٹینشنز بھی بالکل پیور ہیں، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ ابو کرٹیسزم نہیں ہے۔ اگر وہ غلطی کرتے ہیں اور گڑبڑ کرتے ہیں تو ان کو ایکسپوز کرنا، اس کی نشاندہی کرنا سب پر لازمی ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ان کے اس غلط فیصلوں کے، ان کے غلیظ حرکتوں کے ہم وہ ہوں گے، کیا کہتے ہیں، ذمہ دار ہوں، بالکل ہم اس میں پھر ملوث ہوں گے، کیونکہ ملوث۔ دیکھیں جب، اور ایکچوئل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ان غلط فیصلوں سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کو نقصان ہو رہا ہے۔ nobody is above criticism، کوئی بھی نہیں۔ دیکھیے اسلامی تاریخ میں وہ ہے بہت، وہ ہے جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے اپنے پہلے خطبے میں کہا تھا
کہ اگر میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کام کروں اور تمہیں حکم دوں تو تم میری اطاعت کرو، اگر میں نے کوئی بھی حکم تمہیں دیا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مخالف ہو تو تم میں نہ صرف یہ کہ اس کو نہیں ماننا بلکہ تم پر فرض ہے کہ تم مجھے درست کرو۔ یہ دیکھیے، یہ مثال ہے ہمارے سامنے۔ یہاں پر یہ لوگ جو ہیں، یعنی یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس فوج نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ یعنی 1971 کا کسی نے وہ کیا ہی نہیں ہے کہ بھی ذرا انویسٹیگیٹ تو کرو کہ کون ملوث تھے اس میں۔ وہ محمود الرحمان کمیشن بٹھا دی تھی لیکن اس کو بھی چھپا کے رکھ دیا ہے۔ یعنی کسی ایک جرنیل کو بھی سزا نہیں دی گئی۔ کیوں؟ آدھا ملک توڑ دیا ان کم بختوں نے، اس سے پہلے جتنی تباہی مچائی۔ تو میں تو قطعاً اس بات پہ مطلب کہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص جو ہے ابو کرٹیسزم ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو سب سر لوگ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو الگ بات ہے کہ بھئی نادانستہ طور پر، لیکن اگر وہ دیدہ دانستہ طور پر اس قسم کی حرکت کرتا ہے جس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستانی عوام کو نقصان ہو رہا ہے، تو ان کی گرفت ہونی چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے اس بات کی۔ سر یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی، اور میں اس پہ ایک اور بات آخر میں اس کا کر کے پھر ہم اگلے ٹاپک پہ جاتے ہیں۔ یہ جب منصور علی خان ہے جس کو موحید پیرزادہ نے منافق کا لقب دیا ہے، اس نے جا کے عاصم منیر سے ملا تو عاصم منیر نے اس کو کہا کہ تمہارے سامنے ایک فرد نہیں بیٹھا، ادارہ بیٹھا ہے۔ اگر یہ ہم بات مانتے ہیں اور عاصم منیر، اچھا سر، اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر یہ عاصم منیر ادارہ ہے اور باجوہ ادارہ ہے تو اس کا مطلب ہے قمر جاوید باجوہ نے جو غداری کی پاکستان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ مل کے ایک حکومت کو گرایا اور یہ ڈاکو لٹیرے کو، لچے لفنگوں کو لا کے بٹھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری فوج پھر غدار ہے، اگر ہم یہ لکھتے ہیں مفروض۔ اگر عاصم منیر ادارہ ہے اور جتنی قتل و غارت ہوئی ہے، اور اگر ارشد شریف کے قتل کے پیچھے بھی ادارہ ہے جب باجوے کے زمانے میں، اور ابھی جو قتل و غارت ہو رہی ہے اور ان لوچے لفنگوں کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ادارہ پاکستان کے قتل میں شامل ہے۔ تو یہ تو اس آدمی نے یہ کہہ کے کہ میں ادارہ ہوں، آئی ایم، وہ کیا تھا سر، ایک بڑا لوئی دا 14 کا کوئی بڑا زبردست تھا کہ آئی ایم دا اسٹیٹ ہے، لوئی دا 14 کا تھا وہ، ایک فرینچ جس کی پھر گردن اڑا دی گئی ہے، جی آئی ایم دا اسٹیٹ، جی اس کا پتہ نہیں، ایک بات ہی مغرور، اور جی وہ بھٹو نے بھی کہا تھا یہ کرسی بہت مضبوط ہے، اور مشرف نے بھی ایسے مکے دکھائے تھے۔ صحیح۔ یہ اتنے فرعون، اتنے تو یہ ان لوگوں کو اگر کوئی سپورٹ کر کے پبلکلی پی ٹی آئی کی ریلیز میں ان کے لیے نعرے لگواتا ہے تو میں کہتا ہوں محتاط ہو جاؤ، اس لیے کہ ان جرنیلوں کو، ان عاصم منیر کو صرف خوف ہے نوجوان سے، اور پنجابی نوجوان سے خوف نہیں ہے، اس کو خوف ہے پٹھان نوجوان سے، اس لیے اس کو اجازت دی ہے کے پی میں بھی اور اجازت دی ہے اس کو سندھ میں بھی۔ آگے چلتے سر، یہ سر ایک بہت انٹرسٹنگ خبر آئی ہے، فیصل واوڈا کی بیٹی کی مہندی اور شادی ہوئی ابھی 3-4 دن پہلے، اور اس میں جو کسی نے اٹینڈ کی اس نے مجھے بتایا سر 15 کروڑ روپے خرچے ہوئے، 2 کروڑ روپیہ جو تھا سر وہ رات فتح علی کو دیا گیا تھا اس دن رات، عاصم منیر بھی موجود تھا اور فیصل ندیم بھی موجود تھا، سٹیج کے قریب تھے، ان کے سامنے شیلڈ لگائی گئی تھی، فیصل نصیر ڈرٹی ہیری جس کو کہتے ہیں اس نے دستخط کیے تھے نکاح پہ ایز اے وٹنس، اور تمام جو 15 نمبر گلی ہے جس میں یہ رہتا ہے، ڈی ایچ اے فیز 5 کے اندر، بائی دا وے اس کا گھر ہے، وہ تمام پوری گلی جو ہے 15 نمبر گلی، وہ ڈی ایچ اے فیز 5 میں اس کو بلاک کر دی۔ اچھا دوبارہ سر، وہ مجھے جس نے بتایا وہ کہتا ہے کہ اس میں آصف زرداری بھی آیا تھا، obviously عاصم منیر تھا، فیصل نصیر تو تھا ہی، آصف زرداری آیا، کور کمانڈر آیا، چیئرمین سینٹ آیا، سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس آیا، یہ سارے رینجرز کا کمانڈر آیا، یہ سب شادی پہ آئے تھے۔ وہ میرے سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میری صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ واوڈا کا تو کوئی ووٹ بینک بھی نہیں ہے، یہ اتنی زیادہ اس آدمی کو اہمیت کس چکر میں ملی ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے، اس کو ذرا انویسٹیگیٹ کریں، اس کے پاس کیا چیز ہے جو اس کو اتنی زیادہ اس کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول، جو کہ پاکستان میں طاقت کے ور لوگ ہیں۔
یہ صرف اس کو یہ پیسہ اور یہ طاقت صرف اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ یہ ٹی وی میں آ کے بکواس کرے. یہ ایک بہت عجیب مہمہ ہے سر. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس کمبخت نے مجھے تو انویٹیشن بھیجا نہیں تھا، پتہ نہیں کہ آپ کے پاس انویٹیشن آیا تھا کہ نہیں، لیکن یہ کہ اس سے ہٹ کر، یعنی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بھئی اس قسم کا چھچھورا انسان جو ہے اس پر اتنے سارے جو ہے نا مراعات وہ کرنے کے، نچاور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے اس چھچھورے میں یہ جو ہوا بھری جا رہی ہے اسے کسی اور مقصد کے لیے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہمیں انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چیز ہوگی جو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. فوج جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے عمران خان کے خلاف، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اس کی ذرا انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس کیا چیز ہے جو کہ آئی ایس آئی کو، فوج کو اس کی ضرورت ہے، اور اس کو اس طرح کی وہ اس کو اس طریقے سے وہ پمپ اپ کر رہے ہیں. سر یہ مجھے یہ جب منسٹر تھا تو میرے پاس ایک خبر آئی تھی کہ یہ بادشاہ ڈیم کے چکر میں یہ $25 ملین کی اس نے بولی ڈالی تھی، جو کہ میں نے پھر پہنچا دی بات کہ میرے پاس یہ خبر آئی ہے کہ یہ $25 ملین مانگ رہا ہے. اور اس کے ساتھ بائی دا وے ملا ہوا تھا رزاق داؤد، اور رزاق داؤد کا بیٹا جس نے ایک پروکیورمنٹ کمپنی سیٹ اپ کی تھی کہ بادشاہ ڈیم کی جتنی خرید و فروخت ہوگی نا اس کی کمپنی کے تحت ہوگی. لیکن وہ پتہ نہیں اس نے پیسے بنائے کتنے ہیں یا پیسے کمائے. اٹ از بڑا جی سر. آخری پہ چلتے ہیں. اعتزاز احسن نے بہت آڑے ہاتھوں لیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو. انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 17 جو اجازت دیتا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہ ہر آدمی کو فریڈم آف ایسوسیشن ہے پولیٹیکل پارٹی، اور آپ نے یہ بلہ لے کے پاکستان کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کی ہے. اور اس کے مطلب ہے کہ یہ آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کے اوپر، اور یہ بھی لٹک سکتے ہیں اگر ان کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے، جس طرح کہ انشاءاللہ تعالیٰ قمر جاوید باجوہ کو دی جائے گی اور عاصم منیر کو دی جائے گی. تو یہ تینوں شاید ساتھ ہی لٹکیں گے. چوتھا ان کے ساتھ جو ضرور لٹکے گا وہ سکندر سلطان راجہ ہے، اگر یہ پاکستان میں رہے اور یہ بھاگ نہ گئے. تو یہ اور لطیف کھوسہ کے ساتھ بھی بڑی ان کی سخت تلخ کلامی ہوئی ہے. اس پر آخری اپنا تجزیہ دیجئے سر، اور پھر ہم ختم کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اعتزاز احسن جو ہے بہت ہی سینئر بیرسٹر ہے، بہت ہی قابل بیرسٹر ہے، اور وہ جو بات کرتا ہے وہ سطحی بات نہیں کرتا، اس کی بات میں بہت وزن ہے. میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے چیف جسٹس کے عہدے پر رہنے کے قابل نہیں ہے. میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، ایک ہفتہ یا 10 دن پہلے جب لطیف کھوسہ صاحب اس کے سامنے پیش ہوئے تھے تو انہوں نے، ان موصوف نے یہ فرمایا تھا، فائز عیسیٰ نے، کہ میں نہ تو ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، نہ میڈیا کو سنتا ہوں، نہ سوشل میڈیا وغیرہ، تو میں کچھ نہیں دیکھتا ہوں. آج جب لطیف کھوسہ صاحب اس کے سامنے حاضر ہوئے، پیش ہوئے، یہ عمران خان کے کیس میں، یہ توشہ خانہ کے کیس میں، کہ اس کو کیس کو رجسٹر کیا جائے، تو اس پر جناب فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو یہاں پر ہم سے ریلیف مانگ رہے ہیں اور باہر جا کر آپ پریس کانفرنسز کر کے ہمارے خلاف بیانات دیتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ یہ شخص جو ہے جس نے ایک ہفتہ پہلے جو بیان دیا تھا وہ جھوٹا تھا، اس نے جھوٹ بولا ہے. اچھا دیکھیے، اسلامک لا میں ایک جھوٹا شخص جو ہے اگر وہ ایک مرتبہ صرف ایویڈنس بھی دیتے ہوئے جھوٹ بولے تو اس کا دوبارہ کبھی ایویڈنس ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس جھوٹے شخص کو اتنے بڑے منصب پر اسلامک لا کے تحت قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ اس پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں. تو اس شخص پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کی گرفت ہوگی. لیکن اس وقت جو ہے یہ شخص، اس کو اس منصب پر بالکل کوئی حق نہیں ہے اسلامی قانون کے تحت. اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک اسلامی مملکت ہے، اس میں آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اور جو کہ عوام کے تحت وہ ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے. تو اس شخص کو اس منصب پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے. بالکل سر، بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی. آج بڑی مفصل، بڑی ڈیٹیلڈ ہوئی ہے. میں
پھر وارن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر میں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر شیر افضل مروت کو فضل الرحمان کے ساتھ مل کے آئی ایس آئی نے کیوں گھسایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنا، اس کا مقصد یہ کہ آپ لوگوں کو وارن کرنا، بتانا کہ یہ اس کو گھسایا کس لیے گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، آپ لوگوں کا جوش اور ولولہ جو ہے اس کے ذریعے باہر نکلیں کہ آپ جو ہے اس نظام کو توڑ نہ سکیں، آپ اس نظام کے خلاف جہاد نہ کریں، یہ اس کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے سر، آپ کے اہل و عیال کو، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو بیچارے حقیقی آزادی کی جنگ میں لڑ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے خوف دور کرے اور ان کو اور جوش ولولہ دے کے نظام کو اکھاڑ کے پھینکے، آمین اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بیچارے قید میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ابھی بھی جھیل رہے ہیں، عمران خان اور ان کے ساتھ خواتین ہماری اور بیچارے بچے بوڑھے جو مصیبتوں میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کرے، اور جو بیچارے اس میں شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ، بہت شکریہ سر۔